اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے چلنا اور شکر گزاری کے ساتھ چلنا. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کرے گا. ہم جتنا اللہ کی نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ نعمتوں کو چھین لے گا. اللہ کو دینا بھی آتا ہے، لینا بھی آتا ہے. اللہ اگر سے دینے میں آئے تو کسی کو پوچھ کر نہیں دیتے. اللہ اگر سے لینے میں بھی آئے تو اللہ کسی سے پوچھ کر نہیں لیتے. اللہ جو چاہے وہ کرتے. اس لیے فرمایا پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے جنات اور تمام فرشتے بھی ملا کر کسی انسان کو نقصان دینا چاہیں تو کسی کی طاقت نہیں ہے اس کو نقصان پہنچائے. اگر سے اللہ اس کو نفع پہنچانا چاہے، بچانا چاہے تو پوری دنیا کے انسان، تمام فرشتے، تمام جنات بھی ملا کر اس کو نقصان دے نہیں سکتے. کسی کو اتنی طاقت نہیں. اگر سے اللہ کسی کو نقصان دینا چاہا، کسی کو تکلیف دینا چاہا تو پوری دنیا کے انسان، تمام فرشتے اور تمام جنات بھی مل کر اس کو بچا نہیں سکتے. یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت. اللہ جسے نفع دینا چاہے اسے نفع دیتے ہیں، جسے نقصان دینا چاہے اسے نقصان دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اللہ سے ہونے کا یقین سب سے پہلے بنیادی چیز ہے. ہمارے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین کو بٹھانا. یہ دنیا میں جو کچھ ہے سارے مخلوق، ہم بھی مخلوق، ہم سب مخلوق ہیں. اللہ خالق. اس لیے میرے بھائی ہم سب اللہ کے بندگی بن کر زندگی گزارے گا انشاءاللہ. اس لیے دیکھو ہماری عبادت سے، ہماری یہ محنتوں سے اللہ کے دین میں کوئی عزت نہیں بڑھتی. اگر سے ہم محنت نہیں کریں گے، ہم محنت کرنا چھوڑ دیں گے، ہمیں عبادت کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کی عزت میں ذرہ برابر کبھی بھی نہیں ہوگی. بس یہ دین کی محنت، یہ عبادت ہے، یہ اپنے لیے ہے. یہ دین کی محنت کرتے رہیں گے تو ہم اللہ پاک کے دین میں اضافہ کرتے رہیں گے اور نیکیاں بڑھاتے رہیں گے اور اس کو ہدایت پر باقی رکھیں گے. جب یہ دین کی محنت کرنا ہمیں چھوڑ دیں گے تو ہم دین سے خود دور ہو جائیں گے اور دین سے محروم ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھے، اللہ اگر سے پوری دنیا میں جو انسان ہے تیرے خلاف ہو جائے، تیری نافرمانی کرنے لگے تو تو جب کیا کرے گا؟ تو اللہ پاک کہنے لگے موسیٰ میرے پاس ایسا ایک جانور ہے، اگر سے اسے میں چھوڑ دوں تو پوری دنیا کو ایک ہی لقمہ بنا کر کھا لے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے یا اللہ اتنی بڑی مخلوق تیرے پاس کہاں؟ تو اللہ پاک کہنے لگے اے موسیٰ وہ میرے علم میں ہے. کہاں ہے وہ جانور؟ اللہ کے علم میں ہے. اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. اگر سے وہ اللہ نے جانور کو چھوڑ دیں گے تو پوری دنیا کو ایک ہی لقمہ بنا کر کھا لے. ایسے جانور بھی اللہ کے پاس. لیکن میرے بھائی اللہ نے ہم سب کو ڈھیر دے کر رکھا. دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے ڈھیر دیا. اچھا بھی کر لے اس کے اختیار میں ہے، برا بھی کر لے اس کے اختیار میں. اچھائی کر لے گا تو اچھائی کا بدلہ اچھا ہی رہے گا، برا کرے گا تو برائی کا بدلہ برا ہی رہے گا. اس لیے ہم برے کاموں سے بچنا ہے، برے عادتوں سے بچنا ہے، لوگوں کی برائی چاہنے سے بچنا ہے. ہم لوگوں کے خیر خواہ بننا ہے، ہم لوگوں کی بھلائی چاہنے والے بننا ہے. ہم لوگوں کی بھلائی چاہنے والے بنیں گے تو ہمیں اللہ نے بھلائی عطا فرمائی. ہم لوگوں کی برائی چاہنے والے بنیں گے تو لوگ ہمیں بھی برا کریں. اس لیے میرے بھائی ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کریں. ہم خود اللہ کی طرف متوجہ ہونا، بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی محنت جب کرتے تھے تو تمام مکے والے کے خلاف ہو گئے، تمام مکے والے خلاف. اب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھو تمہارے بھتیجے کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے سے روک لو ورنہ ہمیں ان سے بڑا برا کریں گے، ان کو ہمارے حوالے کر دو.
کیونکہ انہوں نے ان کے چاچا نے وہاں کے چودھری تھے، ان کے بات سب مانتے تھے، ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے سارے لوگ ان کے چاچا کے پاس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے لگے تمہارے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ان کو یہ کام سے روکو، کیونکہ لوگ اسلام میں چلے جاتے ہیں، ہمارے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر سے وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں، اگر سے مال چاہتے ہیں مال جتنا بھی ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر سے حکومت چاہتے ہیں تو ہم حکومت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اگر سے خوبصورت لڑکی چاہتے ہیں تو مکے کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی دے کر ہمیں نکاح بھی کریں، اگر سے وہ کیا چاہتے ہیں پوچھ ان کو دینے کے لیے تیار، لیکن یہ دین کی محنت کرنا چھوڑو۔ اب وہ آگے ان کے چاچا کو بول کر آگے تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور ان کے چاچا کہنے لگے بھتیجے تو یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دے، لوگ تیرے خلاف ہو گئے، سارا مکہ تیرا خلاف ہو گیا، ابھی میرے پاس بڑے بڑے آدمی آئے تھے یہ شرائط رکھ کر گئے، تو کیا چاہتا ہے تو اگر سے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے چاچا میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے، مجھے یہ کام چھوڑنے کو کہے تو میں جب بھی یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو بزرگوں اتنا استقامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آج ہمیں بھی اسی استقامت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ یہ کام کوئی نہ برکت کا ہے نہ کوئی، بہت سارے کیا سمجھتے ہیں چلو 3 دن چلے جاؤ بھی برکت آ جائے، 40 دن چلے جاؤ بھی برکت آ جائے، 4 مہینے چلے جاؤ بھی یہ کام ہو جائے گا وہ کام ہو جائے گا۔ کام تو اللہ بنانے والے کام بنائیں گے میرے بھائی، یہ کام ہدایت والا کام، یہ کام تو برکت ہے ہی ہے، اللہ نے برکت رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کام ہدایت والا کام ہے۔ یہ کام کرنے سے اللہ پاک نے امت میں ہدایت کو عام کری، ہمیں خود ہدایت پر رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات دینے کے باوجود کیا کہنے لگے میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، جب بھی میں یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوستو دیکھو آج ہمیں یہ کام سے کتنا دور ہو جاتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں نام کے طور پر، مسجد وال جماعت جو ہمیں بیٹھتے ہیں روزانہ ایک سرسری طور پر، میرا بھی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے۔ مسجد وال جماعت کتنی بڑی فضیلت، ہمیں بار بار سنتے ہیں مسجد وال جماعت کی کتنی بڑی فضیلت، جو مسجد وال جماعت میں بیٹھتا ہے اس دن جتنا پوری دنیا میں خیر پہنتا ہے وہ سارا خیر اس کے حصے میں آئے گا۔ یہاں نہیں، افریقہ میں کوئی اسلام میں داخل ہوا، امریکہ میں کوئی اسلام میں داخل ہوا، آسٹریلیا میں کوئی اسلام میں داخل ہوا، تو جو مسجد وال جماعت میں یہاں خریے میں ہو جہاں بھی ہو بیٹھتا ہے تو اتنا خیر اس کے حصے میں آئے گا، لیکن اس کا یقین ہمارے دل میں نہیں آیا، ہمارے مسجد وال جماعتیں چھوٹ جاتے ہیں۔ اور جو مسجد وال جماعت میں بیٹھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے سلام، اتنی بڑی خیر۔ اس لیے دوستوں کو ہر عمل استقامت کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے فرمایا ایک استقامت والا عمل 100 کرامتوں سے افضل۔ ایک آدمی کرامتیں دکھایا، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، ایک آدمی استقامت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، تو وہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اس لیے پابندی کے ساتھ ہمیں مسجد وال جماعت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دیکھو روزانہ ملاقاتیں بھی ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں، فرد فرد کی ملاقاتیں، ہمارے جتنے محلے میں کتنے گھر ہیں وہ سب گھر کو ملنا ہے، ملاقاتوں کی پابندی ہو۔ ہمیں جاتے وقت میں ہی بول رہا تھا، کوئی آدمی اٹھ کر چلے جاتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں بھائی جاتے جاتے ہمارے گھر کو دعوت دیا چلے جاؤ، اب اس کی نیت ہی کیا ہے میں جلدی کام میں جانا، میں جلدی دکان میں جانا، میں جلدی کوئی کام میں جانا، اس کی نیت ہی کام میں لیے جاتا ہے، اب وہ دعوت میں کیا اثر ہو؟ جس کام کے لیے ہمیں جا رہے ہیں تھوڑا بھی وقت ہو ذرا بھی کام ہو ہمیں اسی کام کے لیے جائیں، جو ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں تو اسی نیت سے جائیں، ملاقاتوں کی نیت سے جائیں، ملاقاتوں کی فکر سے جائیں، جب دیکھو اس آدمی بھی ملے گا اس کی بات پر اس کا اثر بھی ہوگا۔
ایسا نہیں کہ جلدی جلدی جاتے جاتے ایک دو گھر ملاقات کرتے اسے سلام کرے کیا بھائی نماز ایسا ویسا بولتا نہیں چلے، وہ کام میں جان نہیں ہوتا۔ اس لیے میرا بھائی ہمیں وقت کو نکالے روزانہ۔ ہمارے بڑے کیا بولتے ہیں 2.5 گھنٹے دیو کرتے، 8 گھنٹے تک دیو کرتے، کم سے کم ہمیں آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو، پونا گھنٹہ کیوں نہ ہو، گھنٹہ کیوں نہ ہو، صحیح نسبت سے کام کریں، صحیح فکروں کے ساتھ کام کریں۔ اللہ پاک نے اس میں ہدایت رکھا۔ ایسا نہیں کہ ہمیں چاہتے چاہتے 2 ملاقات کر ڈالے پھر ہمارا کام کرے، اس سے کام پورا نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے کیا بولے تھے بھائی یہ میری بات سنتا ہی نہیں، لوگ ہماری بات سننے میں ہماری کامیابی نہیں، ہمارا کام پورا کرنے میں ہماری کامیابی۔ ہمیں کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو دین کی بات سمجھاتے ہیں، وہ ہماری بات ماننا ہی ضروری نہیں ہے، ہمارا کام پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر لوگوں میں دعوت دیتے تھے، بہت سارے اسلام میں داخل ہوتے تھے، بہت سارے انکار کرتے تھے، اس لیے وہ دعوت دینا نہیں چھوڑے۔ ابو جہل کے پاس ہزاروں کے مرتبہ ایک مرتبہ رات کا موقع تھا، بارش کا موقع تھا، رات کے اندھیرے میں زوردار بارش، ٹھنڈ کا موقع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چاچا یاد آئے، میں جا کر میرے چاچوں کی اسلام کی دعوت دوں، تو سیدھا گھر گئے۔ اتنی بارش میں، اتنی اندھیری رات میں، اتنی ٹھنڈ میں اپنے چاچا کے گھر گئے، جا کر دروازہ مارے تو ابو جہل بھی اندر سے یہ سوچا کہ اتنی بارش میں، اتنی رات میں، اتنی تکلیف سے کون آیا ہے، جو بھی آئے میں جو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، میں اس کو پورا کروں۔ اب جا کر دروازہ کھول کر دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمہ پیش کر رہے تھے، تو انہوں نے نفرت سے اور غصے سے دروازہ اتنا زور سے ڈال دیا۔ اب آدمی کو کیا دل کو گزرا ہوگا سمجھ، اتنی رات میں، اتنی بارش میں، اتنی ٹھنڈ میں قربانی دے کر جا کر آدمی گھر کے سامنے کھڑا ہے اور دروازہ بند کر دیا، تو دل کو کیا گزرا ہوگا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خوف نہیں بولے، کبھی بھی بیزار نہیں کھائے، کبھی تکلیف نہیں اٹھائے، لیکن یہ وہ سمجھتے تھے، اس کو نہیں دیکھتے تھے، اس کی آخرت کو دیکھتے تھے۔ آدمی کیا ہمیں بھی کیا دیکھنا ہے بھائی، اس کی عادت کو نہیں دیکھنا، اس کی آخرت کو دیکھنا ہے، اس کے وہ دنیا سے جانے کے بعد اس کا حال کیا ہو۔ اس لیے میرا بھائی ہمارے اندر ہمیشہ دوسروں کی آخرت کی فکر ہو، اپنی بھی آخرت کی فکر ہو، دوسروں کی بھی آخرت کی فکر ہو۔ میرا ایک بندہ دنیا کا ایک انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کیسا ہو، یہ فکر سے ملاقات میں جائیں، سرسری طور پر نہیں، تھوڑا بھی وقت ہو، ایک گھر کی ملاقات کیوں نہ ہو، ایک فرد کی ملاقات کیوں نہ ہو، اس کی ملاقات کی نیت سے جائیں، کام کی نسبت سے جائیں۔ دیکھو اللہ پاک یہ کام کیسے کھڑا کر، چلتا جاتے جاتے کرنے کا کام نہیں، یہ کام پورا کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح روزانہ ہماری تعلیم، مسجد کی تعلیم بھی پوری ہو، مسجد کی تعلیم اور گھروں کی بھی تعلیم، اس کی فکر ہمارے اندر ہونا۔ اس لیے اس کے اندر بچے کے عزائم میں لکھتے ہیں، وہ مسجد وال جماعت میں پچھلے کی کتاب میں بیٹھتے تھے، اب موجودہ کہتے بیٹھتے ہیں، آئندہ کہتے بٹھائیں۔ یہ کیوں یہ فکر دلاتے ہیں؟ ہر مہینہ جوڑ کر، یہ کوئی رواج نہیں ہے، مہینہ جڑ گئے، لوگ جمع ہو گئے، یہاں پر کارگزاری سنا ڈالے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کام۔ یہ کام کے اندر فکرہ پیدا کرنے کے لیے یہ عزائم کے پرچے لکھا جاتا ہے۔ ہمارے اندر احساس ہو، بھائی پہلے بھی 5 بیٹھتے تھے، اب وہ 5 بیٹھتے ہی، آئندہ ہمیں 8 لکھے تھے، 3 عزائم کرتے ہوئے بولے تھے، ہمارے میں کیا عزائم ہوا؟ کیا ہمیں اس کے اوپر محنت کریں، کیا ہمیں اس کے اوپر فکر کریں؟ یہ احساس لینے کے لیے یہاں ہر مہینہ جڑا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رواج ہے بھائی چلو میں مہانہ مشورہ ہے، سب جڑتے ہیں، ہمیں بھی جڑ جائیں، ہاں جو کارگزاری بولتے ہیں ہمیں بھی کارگزاری بول دیں۔ کارگزاری سنانا اصل نہیں ہے، احساس لینا اصل ہے۔ ہمارے مسجد میں مسجد وال جماعت پڑھے، ہماری جماعت سہارنپور گئی تھی، سہارنپور میں 150 آدمی مسجد وال جماعت میں بیٹھے، ایک سی بڑی مسجد، پورے اسرار بیٹھ جاتے ہیں، ایک حلقہ بیٹھنے کے بعد دوسرا حلقہ بیٹھتا تھا، 2 ایک ہی نیچے بیٹھتے تھے حلقہ بنا، 150 آدمی، 160 آدمی، 120 سے 4-5 بجے تک کم ہی دیکھے نہیں، اتنے مسجد پر جماعت بیٹھتے تھے۔ مجھ سے پوچھا گیا ابھی تمہیں اتنا کیسا لوگ جوڑتے ہیں؟ تو ہمارے بھی یہاں 5-6 بیٹھتے تھے سوچ، لیکن محنت ایسے کرے انہوں نے،
جب محنت کو مقصد بنا کر ہمیں کریں گے تو ہمیں محنت ترقی ہوگی. آج ہمارا دعوت کا کام کرتے کرتے پرانے ہوتے ہوتے آج ہمارا محنت مقصد نہیں ہو گیا, شور زیادہ ہو گیا. اس لیے میرا بھائی آدمی جب اخلاص سے کام کرتا ہے, اللہ کے لیے کرتا ہے, تھوڑا بھی عمل کرے, اللہ نے اس میں جان ڈال دیتے ہیں, اس کام میں عظمت پیدا کر دیتے ہیں. آپس میں ساتھیوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. جب آپس میں ہمیں محبتیں نہیں ہیں, جو مسجد وال جماعت میں 5-6 آدمیاں میں بیٹھتے ہیں ان آپس میں جوڑ نہیں, 5-6 آدمیاں میں جوڑ نہیں, 6-7 آدمیاں میں محبت نہیں, اب امت کو ہمیں کیا جوڑ سکتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں سامنے محبت سے, لیکن ذرہ وہ پیچھے ہٹ گیا تو اس کے بارے میں نہیں برائی, اس کے بارے میں وہ نہیں برائی. اب دلوں میں جوڑ کہاں سے آتے ہیں؟ دلوں میں محبت کیسے آتی ہے؟ نہیں میرا بھائی, آدمی سامنے ہے وہی جب بھی وہی بات ہو, آدمی جب چلے گیا تو جب بھی وہی بات ہو. ہمارے اندر اتنی ہمت اور اتنا احساس ہو, آدمی کے پیچھے جو بات بولتے ہیں آدمی سامنے رہنے کے بعد وہی بات بولے تو وہ جب سمجھو ہمیں سچے ہیں, ہم جب وہ سمجھو جب ہمیں سچے ہیں, ہمیں اچھے ہیں. آدمی کے پیچھے ایک بات بولتی ہے, وہ آنے کے بعد دوسری بات بولتی ہے. اس لیے قاسم فرش مولانا اکثر بولتے تھے بات بدلے گی تو ایمان بدل جائے گا. قاسم فرش مولانا اکثر ہر مجلس میں پہلا جملہ یہ بولتے تھے, بھئی آدمی کا بات بدل گئی, کیا بدل گیا تھا بھائی؟ ایمان بدل گیا, اس کا ایمان ہی چلا گیا. آدمی کے پیچھے بھی وہی بات ہو, آدمی کے سامنے بھی وہی بات ہو, وہ بات میں سچا ہے, وہ بات اچھی. اس لیے میں جب یہ محبت سے کام جڑتا ہے, کام بڑھتا ہے, ان کی محنت سے, ان کی محبت سے 150 آدمی مسجد وال جماعت میں جب گشت کا دن ہوتا ہے تو ان کے 6 محلے طے کر لیے. 6 محلے میں ہر محلے کو 10-10 آدمی, ہمیں گشت کے آداب میں بول لیتے ہیں بھائی 10 آدمی گشت میں ہونا ہے, کم سے کم اس میں 3 آدمی کو ذمہ داری دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے گشت میں 10 آدمی کبھی بھی گشت میں نہیں گئے, کبھی گئے کیا میں, کبھی جماعت آ گئی تو 5-6 آدمی سے زیادہ کوئی نہیں گئے ہوں. لیکن انہوں نے 150-160 آدمی گشت کے دن ہوتے ہیں, پوری مسجد بھر جاتی ہے گشت میں, اور 6 محلے کو 10-10 آدمی کو تقسیم کرتے ہیں. 6 محلے کو جماعتیں بنا کر بھیجتے ہیں. 60 آدمی جماعت میں چل گئے تو درمیانی بات میں پھر بھی 40-50 آدمی بیٹھے.